نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں رجب کا آپ کو ایک بہت ہی خاص عمل دوں گا جو رجب کی 25، 26، 27 کا مجرب قرآنی عمل ہے، اور یہ عمل شب معراج سے جڑا ہوا ہے، اس لیے اس کی تاثیر بھی دوبالا ہو جاتی ہے۔ خاص طور پہ اگر آپ کا بچہ بچی بھٹک چکے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں، یا وہ آپ کے سرکش آوارہ اور آپ سے نافرمانی کی طرف چلے گئے ہیں، یا خاوند بیوی میں کوئی بھٹک گیا ہے، لڑائی ہو گئی ہے، جھگڑا ہو گیا ہے اور آپس میں نافرمان ہو گئے ہیں، تو یہ عمل محبت پیدا کر کے آپس میں اطاعت پیدا کر دے گا۔ یہ بڑا مجرب عمل ہے، اور یاد رکھیں شب معراج وہ دن ہے جب دعائیں ویسے ہی قبول ہوتی ہیں۔ اب آپ کہیں کہ شب معراج میں کہاں لکھا ہوا ہے دعا قبول ہوگی؟ یہ دیکھیں، ایک تو بات ذہن نشین کر لیں، شب معراج میں اختلاف ضرور ہے کہ 27 رجب کو ہے یا نہیں، لیکن چونکہ مشہور یہی ہے پوری دنیا میں اور ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے کہ 27 رجب شب معراج ہے۔ اب اگر یہ شب معراج کا دن ہے پھر تو اچھی بات ہے، اور اگر شب معراج نہیں بھی ہے تو رجب تو حرمت والے مقدس مہینوں میں سے ہے، پھر یہ اس کے تاریخیں حرمت والے مہینے کی ہیں، اور پھر تاثیر اس میں دوبالا ہو جاتی ہے۔ پھر یاد رکھیں شب معراج میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین سے اللہ نے ان کو بلندی عطا فرمائی اور بیت المقدس لے جا کر نبیوں کا امام بنایا، اور پھر نبیوں کے قلوب میں آپ کی محبت کیسے تھی راسخ، پھر آپ امام الانبیاء بنے اور امامت کے منصب پہ اللہ نے آپ کو فائز کیا کہ آپ پوری کائنات کے نبیوں کے بھی امام ہیں، اور نبیوں کے امام ہوئے تو آپ ساری امتوں کے بھی امام ہیں، ساری امتوں کے امام ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں۔ جو آپ کی مانے گا وہ کامیاب ہوگا، جو آپ کی نہیں مانے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ اللہ نے آپ کو اس معراج میں بتایا کہ آپ پوری کائنات کے اصل میں رہبر ہیں، نبیوں کے بھی امام ہیں اور نبیوں کی امتوں کے بھی امام ہیں۔ اور جو انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کے ساتھ یہ عمل کرے گا، اللہ اسے سکون عطا فرمائے گا، اولاد کو سرکشی سے، آوارگی سے، نافرمانی سے دور کر دے گا، نفرتیں دور کر دے گا۔ گھروں میں کسی کے خاندان گھر میں نفرت ہے، یہ عمل کرے۔ اگر بیوی میاں میں نفرت ہے، لڑائی ہے، تو یہ عمل کریں۔ اگر کوئی سرکش ہو چکا ہے، آوارہ ہو چکا ہے، تو اس کے لیے یہ عمل کریں۔ آپ کو انشاءاللہ اس کا فیض فوری ملے گا۔ قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، جو ہمارے وظیفے کا حصہ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ بھائی اتنا آپ نے پڑھنا ہے، لیکن یہ پڑھنی رات کو ہے۔ یہ وظیفہ مغرب اور فجر کے درمیان آپ نے پڑھنا ہے، چونکہ اس میں لفظ لیلا آیا نا، تاثیر رات کو اس کی زیادہ ہوتی ہے۔ دن کو اگر آپ پڑھیں تو ہو جائے گا، اور بعد میں بھی پڑھیں تو فائدہ تھوڑا مل جاتا ہے، لیکن ان تاریخوں میں 25، 26، 27 رجب کی رات کو آپ یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت اور یہاں تک پڑھیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ یہ آپ پڑھ کے 70 بار دعا کریں، کھانے پینے پہ دم کر کے ان کو کھلا پلا دیں، اور پانی دم کر دیں، کوئی چیز دم کر دیں، میٹھی ہو تو اچھی بات ہے، بعد میں بھی کھلا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جس کے لیے پڑھیں گے اللہ اسے سرکشی سے، آوارگی سے، دشمنی سے، لڑائی سے، نفرت سے دوری کر کے محبت اور اطاعت والے بنا دیں گے۔ اب بھی عبدی ہی بندگی والی زندگی دے دیں گے۔ یہاں اللہ نے اپنے نبی کے لیے عبد لفظ بولا اور بتا دیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ کے بندے ہیں، عبدہ و رسولہ، اور بندوں کے عبدی کا اور نبیوں کا امام بنا دیا۔ پتہ یہ چلا کہ انسان ہو کر، بندے ہو کر نبیوں کے امام بنے۔ آپ کا مقام ایسا ہے کہ فرشتے بھی آپ کے مقام سے نیچے ہیں۔
اللہ اس کی تاثیر دے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔